پیتل کا ہاتھی گھوڑا یا اس کے علاوہ پتھر کا ہاتھی گھوڑا اور دیگر جانور سونے چاندی لوہا وغیرہ یا پلاسٹک یا اور بھی دیگر اشیاء جو ہوتی ہے دیگر دھاتیں ہوتی ہے، ان دھاتوں کے جانوروں کی تصویر بنانا اور پھر اس کی خرید و فروخت کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ چنانچہ یہ جاننا چاہیے کہ مذکورہ جو دھاتیں ہوتی ہے پیتل، تانبا، رانگا اور پتھر، مٹی یا اور بھی دیگر چیزیں جو ہوتی ہے، ان چیزوں سے جو تصویریں وغیرہ بنائی جاتی ہے، ان تصویر کو بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نزدیک اس سلسلے میں سخت عذاب الہی کا یہ شخص جو ہے مستحق ہوگا۔ اس لیے جو مسلمان، یہ مسلمان کے لیے مسئلہ ہے، غیروں کے لیے تو اس میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو اگر کوئی غیر مسلم ایسا آرڈر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں یا فیکٹری میں، کارخانے میں ہمارے لیے اس طریقے کا مال بنا دو، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس آرڈر کو یہ مسترد کر دے اور یہ کہے کہ ہم اس کو بنانے سے عاجز ہے، ہم نہیں بنا کر کے دے سکتے ہیں، اور اگر یہ بنا کر کے دیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری وغیرہ کی روایت بڑی صراحت کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب اللباس، باب عذاب المصورین یوم القیامہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 880، حدیث نمبر ہے 5717، فتح الباری کی حدیث نمبر ہے 5950۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، کتاب اللباس والزینہ، باب تحریم سورۃ الحیوان، جو ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 201، جو بیت الافکار الدولیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی حدیث نمبر 2109 ہے۔ مشکات المصابیح کی دوسری جلد صفحہ 385 پر بھی یہ روایت موجود ہے، وہاں بھی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ایک روایت مسلم میں اس طریقے سے بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل بکل صورت صورہا نفسا فتعذب به فی جہنم۔ اس طریقے کی عبارت بھی جو ہے مسلم میں موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ مسلم شریف ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 202، بیت الافکار الدولیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی حدیث نمبر 2110، مشکات دوسری جلد صفحہ 385 پر نقل کیا ہے۔ اب ان احادیث مذکورہ کی صورت میں محدثین نے حیوانات کی تصویر کشی کو سخت گناہ کبیرہ کے اندر شامل کیا ہے اور اس کو ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ اس لیے اس طریقے سے جاندار کی تصویر بنانا اور اس کو خرید و فروخت کرنا یہ بھی ناجائز ہوگا۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں شرح نووی میں لکھتے ہیں، وَهَذَا الْحَدِيث صریحۃ فی تحریم تصویر الحیوان وَأَنَّهُ غلیظۃ التحریم۔ یہ جو ہے امام نووی کی عبارت ہے، دوسری جلد صفحہ 201۔ اسی طریقے سے کچھ تھوڑی سی عبارت آگے پیچھے جو ہے عمدۃ القاری کے اندر بھی نقل کی ہے، جو دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 22ویں جلد صفحہ نمبر 20 پر، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی 15ویں جلد صفحہ 124، مرقات باب التصاویر، مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 8ویں جلد صفحہ 330، اشعۃ اللمعات اس کی تیسری جلد صفحہ 593، عمدۃ القاری میں اور مزید ہے، قال اصحابنا وغیرہم تصویر صورت الحیوان حرام اشد التحریم وهو من الکبائر۔ یہ عمدۃ القاری کی عبارت ہے، دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 70، اور زکریا بک ڈپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ ہے اس کی 15ویں جلد صفحہ 124 پر بھی اس مسئلے کو نقل کیا ہے، وہاں بھی آپ اس مسئلے کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔